شکر ہے رب قدیر کا کہ میرے ہاتھ میں ہے دامن پیرانے پیر کا۔ کافی دیر سے آپ منافق سماعت کر رہے تھے۔ آج ایسے کبھی کبھی کسی کے ذہن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سوالوں کا جواب ایک شعر میں دیا ہے، اور میری پوری تقریر کا موضوع بھی وہی ایک شعر ہے۔ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ نقش قدم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر ولی کوئی، جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 اولیاء کرام ابراہیم خلیل اللہ کے نقش قدم پر ہیں۔ اس طریقے سے کسی کو ولایت موسوی سے حصہ ملتا ہے، کسی کو ولایت نسبی سے حصہ ملتا ہے۔ ہر ولی، یہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی قدرت کے مظہر ہوتے ہیں، اور ولی یہ نبی کی جو ہے معجزے، ان کی کرامت معجزے کا مظہر ہوتی ہے، اور وہ نبوت کے مظہر ہوتے ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، اور میں مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہوں۔ اسی کو ایک دوسرے مضبوط میں ارشاد فرمایا غوث پاک نے، فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ قَدَمِي عَلَى النَّبِيِّ وَأَنَا قَدَمِي عَلَى جَدِّ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مَا رَفَعَ الْمُصْطَفَىٰ قَدَمًا إِلَّا وَضَعَتُ قَدَمَهُ الَّذِي قَدَمًا مِنْهُ۔ فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، میں مصطفیٰ کے نقش قدم پر مصطفیٰ کے تنے کے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے کے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا دے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ اس کو تھوڑی تفصیل سے دیکھیں۔ فرمایا میں مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جتنی کتابیں حضور کی سیرت پر لکھی گئی ہیں، توجہ ہے، جتنی کتابیں حضور کی سیرت پر لکھی گئی ہے اتنی کتابیں کسی اور کی سیرت پر نہیں لکھی گئی دنیا کی ہر زبان میں۔ خالی آپ میرے موبائل میں سیرت مصطفیٰ لکھیں تو تقریباً 400 سے زیادہ تو میرے موبائل میں سیرت پر کتابیں موجود ہیں۔ اور ایسے ہی اولیاء کرام نے جتنی کتابیں غوث اعظم کی سیرت پہ لکھی گئی ہے اتنی کسی اور ولی کے سیرت میں نہیں لکھی گئی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر۔ حضور دنیا میں تشریف لائے اس سے ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے ہمارے آقا کے آنے کا تذکرہ فرمایا، بشارتیں سنائی۔ آدم علیہ السلام نے شیخ علیہ السلام سے کہا یا بنی کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبک اسم محمد، اے بیٹے جب جب اللہ کا ذکر کرنا تو ساتھ میں مصطفیٰ محمد رسول اللہ کا بھی تذکرہ کرنا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جو پہلے بارے میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ومبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، توریت میں بھی تذکرہ ہے، زبور میں بھی ہے۔ ہر نبی نے حضور کا تذکرہ کیا، وہ کیا کہ نہیں کیا؟ ایسے ہی غوث پاک ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضور غوث پاک کے زمانے تک، اور خواجہ حسن بصری کا زمانہ کیا ہے؟ بہت بڑی بات۔ سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے خلیفہ کا نام ہے خواجہ حسن بصری، اور ایک نسبت
نسبت سے دیکھیں تو سرکار کے رضائی بیٹے کا نام ہے خواجہ حسن بصری، ام المومنین ام سلمہ نے جنہیں اپنا دودھ پلایا ہے، انہوں نے بھی غوث پاک کے آنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اہل بیت کے 11ویں امام اور غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز حضرت سیدنا امام حسن عسکری، امام حسن عسکری۔ میں آپ کو بتا دوں غوث اعظم، پہلے امام حسن عسکری تشریف فرما تھے، اور ایک دن آپ نے اچانک اپنے مرید سے فرمایا میرا یہ مسلح لو، سنبھال کے رکھنا، تمہارے انتقام کا قائم ہو، اپنے معتمد کو دینا جس پر تمہیں بھروسہ ہو، اسے کہنا وہ بھی سنبھال کے رکھے، پھر اس کے انتقام کا قائم ہو، کہنا وہ اپنے معتمد کو دے۔ 5ویں صدی ہجری کے درمیان بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی وہ نوجوان ہوں گے، انہیں یہ میرا مسلح پہنچانا اور میرا سلام بھی کہہ دینا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے تقریباً 210 سال پہلے، 210 سال پہلے کون؟ حضرت امام حسن عسکری۔ کون ہے امام حسن عسکری؟ غوث اعظم، حضور غوث پاک 12ویں یا 13ویں غوث اعظم ہیں۔ میں تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے غوث اعظم ہیں ہمارے نبی، دوسرے نمبر پہ غوثیت کبریٰ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو حاصل، تیسرے نمبر پہ غوثیت کبریٰ سید السادات مولا کائنات مولا علی اللہ تعالی، چوتھے نمبر پہ امام حسن مصطفیٰ، 5ویں نمبر پہ امام حسین سید الشہداء شہید کربلا، 6ویں نمبر پہ امام زین العابدین، 7ویں نمبر پہ حضرت امام محمد باقر، 8ویں نمبر پہ حضرت امام موسیٰ کاظم، 8ویں نمبر پہ امام جعفر صادق، اور پھر جو ہے امام موسیٰ کاظم، پھر اس کے بعد حضرت علی رضا، پھر حضرت علی محمد تقی، پھر حضرت علی نقی، پھر امام حسن عسکری، اور امام حسن عسکری سے لے کر تقریباً 200 سال تک اب کوئی غوث اعظم نہیں، جو ہے اب کوئی غوث اعظم نہیں۔ غوث تو ہر زمانے میں ہے، غوث تو ہر زمانے میں ہے، غوث اعظم نہیں۔ حضور سیدنا امام حسن عسکری نے نماز کا مصلی غوث پاک کی بارگاہ میں نہیں بھیجایا تھا، غوثیت کبریٰ کا مصلی بھیجایا تھا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور پھر غوث پاک سے لے کر غوث اعظم سے لے کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر اب قیامت سے پہلے امام مہدی تک اب کوئی غوث اعظم ہے تو عبد القادر جیلانی ہی صاحب ہے۔ وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ بھینس کے ہر بھینس ہے پیاسا تیرا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت مقام ہے حضور غوث پاک کا اب امام مہدی تک غوث تو ہوں گے، مگر غوث اعظم غوثیت کبریٰ کے منصب پر اگر کوئی فائل ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ یہ کتنے ہی اولیاء کرام نے ایسے ہی جو ہے ان کے تذکرے نہیں کیے، جو ہے نا ہم اسلام ہمارے آخری بھائی سے سید طائفہ جنید بغدادی اور ان کے علاوہ ہر ایک ہر ولی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو ابھی جو ہے جوانی کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں بغداد میں جن کا کوکی بولتا تھا اور جن کے وعظ کی مجلس میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا اور ہر مجلس میں سینکڑوں لوگ گناہوں سے توبہ کرتے تھے، وہ ذات ہے حضرت سیدنا تاج العارفین ابو الوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث چلی بھی ہے۔ غوث پاک گئے، حضرت تاج العارفین کی نظر پڑی، خادم سے کہا وہ نوجوان مجلس میں آ گیا، اس بات
اللہ اللہ انہوں نے بڑھ کے باہر نکال دیا، غوث پاک کہاں چلے گئے؟ تھوڑی دیر ہوئی پھر آ گئے، پھر آئے تو پھر کہا حضرت تاج العارفین نے ارے وہ نوجوان پھر آ گیا ہے، سارا مجمع دیکھا، ہزاروں کا مجمع، کہا پھر انہیں باہر نکالا، اللہ اللہ پھر باہر نکالا، تیسری مرتبہ پھر غوث پاک آ گئے، پھر تاج العارفین نے کہا ارے وہ پھر آ گئے ہیں، پھر باہر نکالو، پھر نکالے، چوتھی مرتبہ آ گئے، ہم آ گئے۔ ہاں ہاں اب جب چوتھی مرتبہ غوث پاک آئے تو تاج العارفین ممبر سے نیچے اترے اور پورے مجمع سے کہا اللہ کے ولی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر غوث پاک کو قریب بلایا، کہا عبد القادر دل میں ذرہ برابر مت لانا، میں نے کوئی حکارت سے تمہیں نہیں نکالا ہے، بات یہ ہے کہ آج ہمارا ٹائم ہے، آئندہ ٹائم تمہارا ہوگا تو آنے والے خوف کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور پہچان لے، پورے مجمع کی توجہ ہو، اس لیے میں بار بار یہ کر رہا تھا۔ اور پھر کہنے لگے حضرت تاج العارفین عبد القادر جب تمہارا ٹائم ہو اس سفید داڑھی والے کو مت بھولنا، اور پھر آگے فرماتے ہیں کلو دیگی یسیح ویسقط الا دیگک فإنه یسیح الی یوم القیامہ۔ یا عبد القادر، اے عبد القادر، ہر ایک کا منہ بولتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، مگر تمہارا منہ بولے گا تو قیامت تک بولتا رہے گا۔ تم سب کے بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نواز سج رہے گا تیرا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے کرتے تاج العارفین کا اسی مسجد ہی میں مثال ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ یہ دیکھیں تو اب یہ کرنا ہوں، اسی لیے آدم نے فرمایا جو ولی قبل تھے، ہاں کرامت دیکھیں غوث آدم کی۔ عطا آپ نے یہ شعر پڑھا جو ولی قبل تھے، اور میری نظر خضر علیہ السلام کے اسی ارشاد پر پڑی۔ جو یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے وہ خضر علیہ السلام کے ارشاد پر ہے، ادھر آپ کا پڑھنا تھا اور میں جو ہے، اور یہ کرامت غوث سے بات کی، میں اسی کے ارشاد پر نظر پڑی ہے۔ خضر علیہ السلام فرماتے وَاتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا كَانَ أَوْ يَكُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مُتَعَذِّبٌ۔ اللہ نے جس کو بھی ولی بنایا پہلے یا بعد میں، وہ ہر ایک غوث اعظم کا ادب اپنے دل میں رکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خضر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اسی کو اعلیٰ نے فرمایا جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا کے رہا۔ اب دیکھیں غوث پاک فرماتے ہیں میں مصطفیٰ جانے رحمت کے نقش قدم پر ہوں، میں مصطفیٰ جانے رحمت کے نقش قدم پر ہوں۔ اب ادھر دیکھیں حضور کی تشریف لانے کا مقصد کیا؟ حضور کیوں تشریف لائے؟ فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ کیوں تشریف لائے؟ اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تاکہ تمہیں کتاب سکھائے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے وہ نبی تمہیں سب سکھائے۔ حضور کے تشریف لانے کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان کو اخلاق سکھایا جائے، انہیں رب کا بندہ بنایا جائے۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے جو ماحول تھا، سبق چمک والے کچھ لوگ چمکا دیے، شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، یہ ماحول سامنے رکھیں اور آئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بھی جو زندگی میں مقصد ادا کیا ہے، اچھا ایک بات بتائیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اتنا لمبا پیریڈ ہے، آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ غوث پاک خانقاہ میں ہیں، درگاہ میں ہیں، نہیں، غوث پاک مدرسے، غوث پاک کا مدرسہ، غوث پاک کی درسگاہ، بولو صحیح ہے؟ غوث پاک کون؟ تو ماں کے پیٹ سے بنی،
کے پیٹ سے بنی تھی. اور غوث پاک وہ کہ دوسرے سال آنکھ رکھنے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. معمول خیر فاطمہ کے گود میں دودھ پینے والے عبدالخالق کو معلوم ہے کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. مگر اس کے باوجود غوث پاک علم کی تلاش کے لیے نکلے, علم حاصل کیا. وہ لوگ کیا کہ نہیں؟ غوث پاک سے کسی نے پوچھا اچھا آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ ہمارا 10 سال کا تھا اور جنان کے مدرسے ہی میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا. میں دیکھتا تھا میرے دونوں سائڈ دونوں طرف رجال الغیب چل رہے ہیں, فرشتے چل رہے ہیں اور بلند آواز سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں جگہ تو اللہ کا ولی آ رہا ہے. سبحان اللہ. فرشتے مدرسے تک پہنچانے کو ساتھ جاتے تھے. یہ ہے دربار الہی میں رتبہ غوث اعظم کا. تو کہنا یہ ہے اس کے بعد 18 سال کی عمر میں جیلان سے کہاں گئے؟ بغداد. اچھا ایک تو بات پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ غوث پاک نے کیا کیا ہے. کیا بات, ہم صرف کرامتیں تو سنتے ہیں مگر مقام یہ کیسے ملا ہے. غوث پاک 18 سال کی عمر میں بغداد آئے. تفسیر, حدیث, فقہ, منطق, فلسفہ یہ علوم حاصل کرنے کو آئے. مگر فرماتے ہیں کہ وہ حالت ایسی تھی علم تو مل جاتا تھا کھانا نہیں ملتا تھا. سہولیات نہیں تھی. آج تو ہمارے پاس سب کچھ ہے. میں نکل جاتا تھا. ایک دن بہت زیادہ جو ہے فاقہ ہو گیا اور میں نکل گیا ایمان کسرا جہاں کسرا کا محل ہے. ہمارے نبی کی پیدائش کے وقت اس کے 14 کنگرے گر گئے تھے. سے بولو وہ وہاں نکلا. جا کر کے وہاں کچھ مل جائے تو مجھے بات فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے سنتے اولیاء کرام وہاں پر روٹی کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے واپس ہوا تو راستے میں ایک صاحب مل گئے. انہوں نے سونے کا ٹکڑا دیا. ہاں میں تم کو ڈھونڈ رہا تھا تو کہا کہ یہ تمہاری ماں نے بھیجا مجھے. پہلے 40 دینار لائے تھے. سمجھ میں جس کی وجہ سے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی تھی راستے میں. یہ سب آپ نے سنا ہے. اب جو ہے ادھر بہت سے بات کرواتے ہیں سونے کا ٹکڑا ماں نے بھیجایا. بعد میں بھی کہا وہ سونے کا ٹکڑا لے کر کے میں بازار گیا, کھانا خریدا. کئی دنوں کا فاقہ تھا مگر انداز دیکھے کافی اسی ایمان کسرا. اور یہ ایمان کسرا بغداد سے ہے کہاں معلوم ہے 60 کلومیٹر دور ہے. جہاں آج حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. مزار شریف کے پیچھے 1 کلومیٹر یہ ایمان کسرا ہے. کہاں وہاں جو ہے میں پہنچا اور ان 70 اولیاء کرام کی بارگاہ میں کھانا پیش کر کے کہا اللہ کے بندو اللہ کے عالم نے روٹی پیش کی ہے اسے کھا لیں. کہا انہوں نے کھایا. پھر جو پیسہ بچا جو سونا بچا پھر اسے کھانا لیا. بغداد میں جن فقراء کو میں نے دیکھا تھا پھر ان کے پاس چلا گیا. فرماتے ہیں کبھی کبھی گھاس کھا کر کے پتے چوس کر کے اس طریقے سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 سال کی عمر سے لے کر 26 سال کی عمر تک کتنے سال تک 26 علم حاصل کیا. اور پھر جب فارغ ہوئے 26 سال کی عمر میں بغداد میں اس وقت ان کا بوجھی بولنے لگا. مرجع خلائق ہوئے. ہر ایک آپ سے فتویٰ پوچھ رہا ہے. ہر ایک آپ کی طرف رجوع کر رہا ہے. اب جو علماء ظاہر تھے ان کے پیٹ میں اللہ اللہ فتویٰ دینا سب کا کام ہے. تجربہ چاہیے. تجربہ انوبھو نہیں ہے. یہ تو نوجوان ہے اس کا کام نہیں ہے. کس نے سند دی, کس نے اجازت نامہ دیا؟ ہم یہاں اتنے برسوں سے بیٹھے ہیں. یہ تو تھا کہ جو ہے جو آیا ہے عجم سے. کہاں سے؟ عجم سے آیا ہے. یہ اجمی کیوں فتویٰ دے؟ کس کو پوچھئے؟ اب باتیں ہونے لگی. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ حضور ایسا ہے. کہا میرے اساتذہ کا میرے علم پر بھروسہ کرنا میری سب سے بڑی سند ہے. میری سب سے بڑی سند ہے. میرے اساتذہ نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے. کہا نہیں, یہ بات تو جو ہے خلیفہ تک پہنچی ہے. وہ بات وہی ہو رہی ہے کہ اجازت نامہ. کہا اجازت نامہ کیسے ملے گا؟ کہا ان سب کے سامنے امتحان دینا پڑے گا. غوث
پاک نے فرمایا پھر میں وہی جنگل میں چلا جاتا ہوں. ایک چاہنے والے نے کہا حضور اس طرح تو ان کو بہانہ مل جائے گا. اللہ اللہ. یہ تو بھاگ گئے. اچھا رسم دنیا یہ ہے اس کی طرف بھاگ گئے. کہ رسم دنیا یہی ٹھہری ہے تو ٹکٹ طے ہو جائے. خلیفہ کے یہاں بہت بڑے حال میں حضور غوث پاک کا امتحان طے ہوا. ایک دو نہیں 100 عالم کتنے. اور حضور غوث پاک اس زمانے میں چھوٹا سا امام مانتے تھے. سادہ کرتا پاجامہ پہنتے اور بڑے بڑے جبے اور دستار والے پہنچے. سب اپنے اپنی کرسی پہ وراجمان ہو گئے. سب بیٹھ گئے. غوث پاک تھوڑی دیر کے بعد آئے. بالکل سادہ لباس ہے مگر وہ آگے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کے دل میں ایسا وہ مولانا روم نے فرمایا نا حیبت یہاں درد نیز یہ حق کی حیبت ہے بناوٹی نہیں. دوست بولو جو بھی بناوٹی ہوتی ہے اس میں حیبت نہیں ہوتی ہے. حیبت حق درد نیز یہ بناوٹی حیبت نہیں ہے یہ حق کی حیبت ہے. بس آگے کے غوث پاک بیٹھ گئے. اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں صاحبوں میں اس قابل تو نہیں ہے امتحان دوں مگر جب رسم دنیا یہی ٹھہری ہے تو آپ پوچھیں. پہلے ایک نظر سب کو ایسے دیکھا. قدر ہے اے غوث کو دیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. ایسے دیکھا اور پھر فرمایا اچھا صاحب پوچھو. سب کی بولتی بنی بھئی آپ نے مجھے بلایا ہے پوچھنے کے لیے تو کچھ پوچھو. پھر بند. اور پھر ہوتے ہوتے تیسری مرتبہ جب کہا تو ان میں سے ایک عالم نے کہا عبدالقادر کیا پوچھیں. ایک نظر نے تو ہمارے سارے سینے خالی کر دیے. جواب تو جواب سوال بھی نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے کبھی کچھ سکھائی نہیں ہے. کیا پوچھیں تو غوث پاک کہتے ہیں اچھا جب ایسی بات ہے تو مجھے اور بھی کام ہے. یہ فرمان میں جانے لگے تو جو سب سے بڑے عالم تھے کہنے لگے عبدالقادر کہاں جا رہے ہو جو لے لیا ہے تو وہ تو واپس دیتے جاؤ. ہم غوث پاک نے ایک وسیلے پہلے تو فرمایا سن لو میں کھلی تلوار ہوں. ہم میں کھلی تلوار ہوں. سن لو میرا سکہ بولے گا. انہوں نے کہا ہم نے مان لیا ہم نے یقین کر دیا ہے. اس کے بعد غوث پاک ایک کو سینے لگاتے جا رہے ہیں. علم ظاہر بھی عطا فرما رہے ہیں علم باطن بھی عطا فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اب غوث پاک نے حضرت شیخ حماد الغوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے سن ہجری 528 سے لے کر 561 تک پڑھانا شروع کیا. درس دینا شروع کیا. جانتے ہو ہر سال غوث پاک کے مدرسے میں سے فارغ کتنے ہوتے ہیں. مجھے خالی مدرسے کی بات کرنی ہے. اور اس غوث پاک کے مدرسے میں خالی امام نہیں بنتے جاتے. عالم فاضل مفتی نہیں گریجویٹ بھی وہیں سے ہوتے تھے. سائنسداں بھی وہیں بنتے تھے. ہر علم وہیں سکھایا جاتا تھا. ہر سال تقریباً 3000 لوگ عالم فاضل مفتی بن کے غوث پاک کے مدرسے سے نکلتے تھے. اور 33 سال میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ علماء اور مفتیان کرام غوث پاک نے اپنے مدرسے سے امت مصطفیٰ کو دیا ہے. اور ان میں بڑے بڑے سپہ سالار بھی تھے. صرف یہ نہیں کہ عالم فاضل اور صرف نماز پڑھانے والے یا بچوں کو پڑھانے والے نہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے لشکر کے جو ہے ایڈوائزر تھے وہ حضرت سیدنا موفق الدین ابن قدامہ حنبلی غوث پاک کے شاگرد بھی ہیں مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں زیادہ تر غوث پاک کے مرید اور شاگرد اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت امام غزالی کے مدرسے سے پڑھے ہوئے اکثر اس میں وہی تھے. یہ سن ہجری 564 میں
بیت المقدس فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ سن ہجری 483 میں، اور سے باقی پیدائش کب ہے؟ سن ہجری 470 میں، 483 میں بیت المقدس عیسائیوں نے قبضے کر دیا، ٹھیک ہے، 483 میں۔ اس کے بعد سلطان عماد الدین زنگی کا زمانہ آیا۔ سلطان عماد الدین زنگی مصر کی طرف لشکر بھیجنا چاہتے تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا دارا شیر کو ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اس لشکر میں زندگی گزار رہے تھے۔ عماد الدین زنگی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اتنی صلاحیت کا یہ سپہ سالار ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے اس کے لشکر میں ہے، مگر بغداد سے حضور غوث پاک کا خط جب عماد الدین زنگی نے مصر لشکر روانہ کرنا چاہا تو غوث پاک کا خط آتا ہے عماد الدین زنگی کے نام کہ تیرے لشکر میں دانا شیخو ہے، اس کے امیر لشکر بناؤ، فتح حاصل ہوگی۔ وہ نظر ہے بھائی، غوث ہے، غوث اعظم ہے، یا غوث المدد، اللہ اکبر۔ اب فتح ہو گئی، سب کچھ ہوا۔ دانا شیخو ایک دن سلطان عماد الدین زنگی، سلطان الدین زنگی کے والد تھے، ان کے پاس آئے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سلطان صلاح الدین یوسف جو ہے ایوبی، جن کا نام محمد یوسف تھا، محمد یوسف، سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ اچھے عالم کا نام ہے، اور عراق میں سب سے اول نمبر اس زمانے میں آئے تھے۔ تو اس وقت سلطان عماد الدین زنگی نے ان کو اول نمبر آنے پر تحفہ کیا کیا تھا؟ بہترین تلوار۔ سمجھو ہے نا؟ اب دانا شیخ کو سلطان عماد الدین زنگی کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اردو لشکر میں تو اور لوگ بھی تھے، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے چنا۔ تو سلطان عماد الدین زنگی کہتے ہیں میں نے نہیں چنا، تمہیں نبی سے پوچھے گا، یہ تو بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی کا خط آیا ہے۔ سلطان انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، کہا میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہے، اب تو ان کی زیارت کے لیے جانا پڑے گا۔ اور جب حضور غوث پاک کی زیارت کی، کہا حضور آپ کا بہت بڑا احسان، آپ نے اس خادم کو چنا، اس لائق سمجھا، اور آپ کی دعا سے مجھے یہ کامیابی ملی۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ تو کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تیرے بھائی کے یہاں قریب ایک بچہ پیدا ہوگا، اسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ بیت المقدس فتح کرے گا۔ نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ، فیضان شیخ المشائخ۔ تو وہ کہتے ہیں دانا شیخو نے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر حضرت سے ہوئے نجم الدین ایوبی، مگر نام رکھنے والے دانا شیخو، چچا نے نام رکھا۔ اب 8 سال کے سلطان صلاح الدین ایوبی ہوئے تو دانا شیخو ان کو لے کر غوث پاک کی درگاہ میں آئے۔ غوث پاک نے دعا فرمائی، بیت المقدس فتح ہونے کی دعا کی، روح سے میں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایسے یہاں پر چھت کی لگائی، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اب سنیے، پوری زندگی سلطان صلاح الدین ایوبی میدان جہاد میں گزارتے رہے۔ آخری عمر میں جب چند دن بیمار ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی، تو اس وقت ایک صاحب نے کہا کہ پوری زندگی آپ کی میدان میں گزری، جہاد کرتے کرتے گزری، اس وقت آپ بستر پر ہیں، آپ کو کچھ افسوس نہیں ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں یہ بات تو ہے کہ میں نے پوری زندگی میدان میں گزاری ہے، مگر میں دشمن کے ہاتھ مرا نہیں، شہید نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راز ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی کامیابی سے گزاری ہے تو دعائیں شیخ عبد القادر جیلانی کی، مگر کسی دشمن نے میری اپنی تلوار سے میری گردن پر وار اس لیے نہیں کیا کہ اس پر ایک دن ہاتھ لگا تھا عبد القادر جیلانی کا۔ نعرے غوثیہ، نعرے
میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ کل آپ بال مبارک کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے تھے، میں آپ کے یہاں پڑھ رہا تھا. اللہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات. اللہ 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 اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں سلطان صلاح الدین ایوبی یہ قوم کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے کی دعا کی برکت. اور ہاں سلطان صلاح الدین ایوبی صرف سپہ سالار کا نام نہیں ہے، سب سے بڑے عاشق رسول کا نام ہے. سب سے بڑے عاشق رسول کا نام ہے. جب رینی چال جو ہے وہ انگلینڈ کا شہزادہ، اسے پتا چلا مسلمان یہاں قافلہ جا رہا ہے حاجیوں کا، اس نے اس قافلے کو روکا، چند کو شہید بھی کر ڈالا، اور پھر اس نے کہا جاؤ پکارو اپنے نبی محمد کو، واقعی تمہاری مدد کرے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنا تو اس وقت رگیں کھل گئی اس عاشق رسول کی. اللہ اللہ. اور قسم کھائی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا، بستر پہ نہیں لیٹوں گا جب تک اس گستاخ رسول کو جہنم میں نہ پہنچا دو. یاد رکھیں ساری نمازیں عبادتیں یہ سب اس وقت ہے پہلے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے. ایک صحابی نے آپ نے سنا ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو تم نے فرمایا وما ساعدت لہا، تو نے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، کچھ تیاری نہیں کی ہے مگر ہاں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ان کا یہ کہنا کہ لا شیء کچھ تیاری نہیں ہے، کیا وہ ہمارے جیسے؟ کیا بات ہے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ارے یار کچھ نہیں، ہمارے صحابی ہیں. جو ہے بہت لا شیء کا کیا مطلب؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے؟ نہیں، نماز ہے، سیدھو آسان ہے، یہ سب شاہد میں الا انی احب اللہ ورسولہ. آپ کا عمل ہے تو نماز بھی کامیاب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو ہے نا یہی سبق اعلیٰ حضرت نے بھی دیا ہے، انہیں جانا ہی مہربانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور یہی سبق ابھی پچھلے حضرت امیر المجاہدین حضرت خادم حسین نے بھی زور سے کہا. کیا نام ہے؟ زور سے بولو. بہت خوب، سبحان اللہ. کس کے مرید تھے؟ مفتی اعظمین کے؟ نہیں. تاج الشریعہ کے؟ نہیں. یہ تو نقشبندی سلسلے میں تھے. پھر خادم حسین رضوی کیسے؟ کیا بات ہے؟ جو ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو نقشبندی ہیں مگر کبھی آپ نے سنا؟ کیا بات ہے؟ تو یہ رضوی کیسے؟ کہا اعلیٰ حضرت سے جو عشق رسول سیکھا ہے اور اعلیٰ حضرت سے جو محبت ہے اور ان کے خاندان کے تاج الشریعہ کو رضا سے خلافت ہے تو میں نے اور سب چھوڑ دیا ہے، رضوی ہی نہیں دکھا کے. امیر المجاہدین کو خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ عشق رسول کی دولت، میں نے عشق رسول کی دولت ماں کی گود سے پائی ہے، ماں سے سیکھا ہے. جب میں نے آنکھ کھولی اور جب بولنا سیکھا تب ہی سے جو ہے میں نے دیکھا ماں ہر وقت کہتی تھی میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ. تب ماں کی گود سے عشق رسول کی دولت ملی ہے. وہی امیر المجاہدین یہ بھی کہتے ہیں ہاں بہادر دلیر وہی ہو سکتا ہے جس کے سینے میں عشق رسول کی دولت ہے. بہت خوب، سبحان اللہ. بہت سارے سلطان ہیں، بہت سارے سلطان ہیں یار بہت سارے علماء، مگر آج یہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی ہر ایک کے دل کی دھڑکن ہوئے.
زور سے سبحان اللہ میں راستے میں تھا، یہ خبر آئی ہے، بے چین ہوا، اور اس کے بعد دوسرے دن میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اگر راستہ کھلا ہوتا تو 2-3 لاکھ کا بھی خرچ ہوتا تو میں جاتا، میں ضرور جاتا. یہ ہر ایک کی تمنا تھی، اور لاکھوں لاکھ کا مجمع. یہ کیسے ہوا؟ 9 سب اچھا جانتے تھے اس لیے، مہندی فلسفہ جانتے تھے اس لیے، نہیں ہزاروں ان کے شاگرد ہیں اس لیے نہیں. نہیں، کس کے لیے؟ اس کے مستقبل تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، وہ جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. بہت خوب سبحان اللہ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ وہ جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ جو اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. مومن کا کیا ہوا؟ اللہ ہی اس کا ہو گیا. کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا. بہت خوب بہت بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت یہ سب سکھا رہے ہیں. تو پونے دو سال لگے سلطان صلاح الدین ایوبی کو. کتنے سال؟ توجہ ہے، لشکر تیار کرنے میں اور انگلینڈ کے اوپر حملہ کرنے میں 2.25 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی عاشق رسول بستر پر چین کی نیند سوئے نہیں. کبھی آنکھ کا زہر زیادہ سکاتا تو خیمے کی چوک پر کھڑے ہو کر کے ایسے ہی زہر کو ختم کر لیتے، مگر 2.25 سال تک چین کی نیند نہیں سوئے. 2.25 سال کے بعد جب حملہ کیا اور ایک دن ایسا آیا، انگلینڈ کے سارے شہزادے یہ گرفتار ہو کر سامنے تھے. ایک بیٹے کو بٹھایا کرسی دی تاکہ جسے ہم کرسی دیتے ہیں اسے امان دیتے ہیں. ایک کے نام اسے کہا اسے پانی پلاؤ، اسے پانی پلایا تاکہ جسے ہم پانی پلاتے ہیں امان دیتے ہیں. اور جیسے ہی رہنی چال پر نظر پڑی فوراً تلوار نکالی، اسے سینے پر چڑھے. کہا وہ خرید تو نے کہا تھا، وہ کتے تو نے کہا تھا کہ غلام محمد عربی کو ایک محمد عربی نے اپنا غلام بیچ دیا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. محمد عربی نے اپنا غلام بھیج دیا ہے اور اس تلوار سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور جتنے عاشق رسول ہوئے ہیں آج انہی بادشاہ کا نام بلند ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی یہ بھی نعمت ہے اور جو موت پاک کی دی ہوئی ہے. بس زور سے کہہ دیں اللہ اکبر. تو اب یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک، پھر میں اپنے بات پر آ جاؤں اور بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. غوث پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہوں. سچ سبحان اللہ توجہ ہے، زور سے بولو. اچھا اب اس پر دیکھیں، کسی نبی کا اتنا تذکرہ نہیں ہوا جتنا تذکرہ حضور کا پہلے بھی ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے، قیامت میں بھی ہوگا. پورا مجمع ہے، وہ لوگ صحیح ہے، صحیح ہے. حضور کا تذکرہ آج جتنا ہو رہا ہے، صرف اگر ساری باتیں سارے جلسے سب ایک طرف چھوڑ دیں، عید میلاد کے جلسے چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، خالی حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر سامنے رکھیں کہ ضم الالہ اسم النبی مع اسمی اذا آل فی الخمس المعظم اشهد. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا ملایا ہے. نماز میں بھی آپ کا نام ہے، قرآن میں بھی آپ کا نام ہے، توریت زبور انجیل میں بھی آپ کا نام ہے، ہاں جنت کی جو ہے حوروں کے پیشانیوں میں بھی آپ کا نام ہے، سب میں تو ہے. اگر یا رسول اللہ اذان میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد آپ اللہ کا نام ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اچھا بتاؤ اذان پوری دنیا کا نظام، پوری دنیا کا نظام کیا ہے؟ کوئی 1 منٹ ایسا نہیں ہے کہ اذان نہ ہو رہی ہو. کوئی منٹ ہے تو ہر منٹ پر اذان ہوتی ہے، تو ہر منٹ پر ذکر مصطفیٰ، ہر سیکنڈ پہ ذکر مصطفیٰ، 24 گھنٹہ ذکر مصطفیٰ. یہ تو حضور کے ذکر کا عالم ہے. اب دیکھیں غوث پاک، میں مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہوں، جتنا ذکر غوث پاک کا ہو رہا ہے. یار بچہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے
گرتا ہے تو تیرا بوس. میں سنیوں کے بچے کی بات کر رہا ہوں, مرد کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. توجہ ہے واہ کیا کہتا ہے؟ گلی گلی بزرگ غوث پاک کی تصویر ہو رہے ہیں, ہر ایک کی زبان پر غوث کا نعرہ ہے, تذکرہ ہے. یہ کیا ہے؟ بہت خوب سبحان اللہ. فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سایہ تجھ پر. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ورفان لکا ذکرت کا ہے سایہ تجھ پر. رفعنا لک ذکرک کے مصداق نہیں, یہ شعر غوث پاک کی شان میں ہے, حضور کی شان میں نہیں. توجہ ہے نا. یہ شعر کس کی شان میں ہے؟ اعلیٰ حضرت کا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مصداق ہیں مصطفیٰ نے رحمت, اور غوث پاک اس کے سایہ ہیں. بھائی درخت الگ ہوتا ہے, اس کا سایہ الگ ہوتا ہے. توجہ ہے صحیح صاحب. بھائی درخت الگ ہے, سایہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچیں, رفعنا لک ذکرک کے مصداق نہیں ہے غوث پاک, سایہ ہے. جب رفعنا لک ذکرک کے سائے کا یہ عالم ہے, آج تک غوث پاک کے ذکر کو کوئی نہیں مٹا سکا ہے, تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت. رفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر تیرا, بول بانا تیرا. اب آپ سوچیں, اور پھر کیا فرمایا؟ اب یہ ذکر جو غوث پاک کا ہم کر رہے ہیں, یہ ہم کر رہے ہیں, میں تو بات آپ کو بتایا ہم کر رہے ہیں. 6 مہینہ لگاتار سیلاب بھیج کر کے قوم نوح میں سے 25 لاکھ کو ہلاک فرمایا. وہ اللہ 800 سال حکومت کرنے والے اور سجدہ کروانے والے نمرود کو مچھر سے ہلاک کرایا. وہ اللہ وہ فرما رہا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. اب سارے غوث پاک اور ولیوں کے تذکرے پر فتویٰ لگانے والوں کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منصور بڑھانا تیرا, ملتے ہیں مل جائیں گے راجا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. بہت اچھا. یہ بات بھی دیکھیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر, تو حضور نے فرمایا انا رسول اللہ, مشکاہ شریف کے حدیث, الذی ان اصابک ضر فکشفت لک, میں اللہ کا وہ رسول ہوں کہ اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے اور تو مجھے پکارے تو میں اللہ سے دعا کروں تیری مصیبت دور ہو جائے, تیری مصیبت کو دور کر دوں اگر تو مجھے پکارے. ذرا زور سے کہتے ہیں صحیح ہے. غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے نقش قدم پر ہوں, تو غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں, اور اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں. ہماری لاج کس کے ہاتھ, رمضان والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا سے حاصل تھا. میں نے غالباً پہلے آپ کو ایک مرتبہ سنایا تھا, سریفہ جب میں گیا پہلے سال, تو ہمارے حافظ حافظ صاحب حضور صاحب زمان کی اشعار پڑھ رہے تھے, اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے ہاتھ دوا غوث اعظم, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ سے لاش یا غوث اعظم. ہمارے حنیف بھائی جو ہیں حضرت کو بھی آئے تھے, وہ ایسے کیا غوث کہہ کے مار رہے تھے. میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ اتنی جوش میں کیوں آ رہے تھے, اور ڈربن جاتے وقت ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور وہ گاڑی بھی اسی طرح سے تھے. جو پہلے ہوٹل میں گیا میری فلائٹ چھوٹی تھی تو جونسبرگ پہنچنا تھا, اسکول سے فلائٹ تھی جونسبرگ پہنچنا تھا, تو 210 پہ چلا رہے تھے. مجھے کہہ رہے تھے اللہ کے ولی کی باتیں کروں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. میری نظر کہاں پہ پڑتی, پھر میں نے بھی نظر گھما دی. یہ ہمارے پربدر کے بغل میں گاؤں ہے ترسائیں, وہ ترسائیں کے رہنے والے ہیں, اور وہاں چمن شاہ کا ملا ہے. کہنے لگے چمن شاہ کی باتیں کرو, کچھ نہیں ہوا. اب وہ دربن کے پاس ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, ان کی بہن کا وہیں انتقال ہو گیا. ان کی بھی گردن آدھی سے زیادہ کر گئی تھی.
اس وقت نکلا تھا یا غوث یا غوث، بس وہ جو نکلا تھا فوراً انتظام ہو گیا، ان کو ہیلی کاپٹر میں لے جایا گیا اور پھر ان کو، اور وہی یا غوث کا نعرہ وہ برکت تھی، وہ مدد تھی کہ آج ہی گردن کٹنے کے باوجود بھی اللہ کا بندہ وہ آج بھی چل پھر رہا۔ اور آپ کو تقریباً 1:30 بجے سورج سے کچھ لوگ آئے تو بیٹھے تھے، ارے والوں تو کافی والوں کا معاملہ رہتا ہے کوئی کبھی بھی آ جائے، تو 1:30 بجے آئے اور 2-2:15 بجے تک بیٹھے تھے، تو بات نکلی اسی پر، اسے بات کرتے ہیں کالا کی میں موبائل میں سب رکھے ہوئے، تو کہنے لگا ہمارا بھی کوئی نیند میں تھا، راجی گئے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا تو سامنے والے کی گاڑی وہ کافی نقصان ہوا، تو بولے وہ پیچھے پڑ گیا، 35,000 تو پیسے کو اچھا کرا دو، گاڑی میں بیٹھ گیا، ہم نے سوچا کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑتا، تو میں نے کہا چلو پولیس اسٹیشن دے دیتے ہیں، مدد کس سے مانگی؟ پولیس سے، پولیس اسٹیشن دے دیتے ہیں، اور وہ چلتا گیا، چلتے چلتے ہماری گاڑی میں بیٹھا کیل پہنچ گئے، ہم کہاں پہنچے؟ اب میں نے سوچا کہ اب تو جو ہے یہ اترتا ہی نہیں، کیا میری زبان سے نکلا بہت سر مدد، پہلے کیا تھا؟ پولیس اسٹیشن، کہتے ہیں یا غوث اپنی زبان سے نکلا، نکلنا تھا 2 منٹ میں، کہتا ہے اب بھائی روکو میرے اترنا ہے، اب بھائی روکو، میں نے کہا نہیں چلو چلو جلدی سے، میں پکارو مجھے یہاں سے، ارے پکارو تو صحیح، مدد آتی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں، اور یہ بھی میں بتاؤں، غوث پاک نے کیا فرمایا کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہوں، ہر نبی نے اپنی امت سے محبت کی ہے، مگر جو ہمارے آقا ہیں، زور سے بولو، جو ہم غلاموں سے محبت کی ہے، تو اس کی مثال ہے کہیں؟ پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا ہے، قبر اندر میں بھی ہمیں یاد فرمانا ہے، معراج کی رات بھی ہمیں یاد کرے، حشر میں بھی ہمیں یاد کرے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی کہ ہر نبی نے اپنے امت سے محبت کی ہے، مگر حضور نے جو اپنی امت سے محبت کی ہے اس کی مثال نہیں، ایسے ہی ہر پیر نے اپنے مریدوں سے محبت کی ہے، مگر غوث پاک نے جو اپنے مریدوں سے محبت کی ہے وہ اس کی مثال ہے۔ فرماتے ہیں ان یتی علی مریدی کالسماء علی الارض، بے شک میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا سایہ کیے ہوئے ہے جیسا کہ آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس شعر پر اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات بہت کرنا، پہلی مرتبہ پیٹلان میں مائک 9:30 بجے بھی آتا ہے، تو 5-10 منٹ میرا بھی حق بنتا ہے، ٹائم 12 بجا دو، نہیں اتنے دنوں کا قرضہ ہے، تو پہلی مرتبہ عرض کر رہا ہوں غوث پاک کے علم کے تعلق سے، غوث پاک کے علم اتنا، مگر یاد رکھیے علم کے ساتھ ساتھ ادب کا ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ غوث پاک کا علم جانتے ہو؟ ایک مرتبہ بغداد ہی کے بڑے بڑے مفتیان کے نام تھے جو اجازت نامہ دینے آئے تھے، سنا آپ نے، مگر اس وقت سارے مفتیان کے رب کے پاس سوال گیا تھا کہ ایک آدمی نے منت مانگی ہے اس کا یہ کام پورا ہو جائے تو ایسی عبادت کرے گا کہ وہ زمین پر اس وقت کسی نے نہ کی، وہ کسی نے نہ کی، وہ ایسی عبادت کو کرے گا۔ سارے مفتیان کے رب نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نماز تو پوری دنیا میں وہ لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں، کسی کوئی وقت ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی تو دنیا میں روزہ رکھے گا ہی، کوئی نہ کوئی یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہی سوال حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کیا کریں گے، منت کیسے پوری ہو؟ غوث پاک نے فرمایا مصیبت ہے، ایسی عبادت جو اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا کی بات ہے، وہ عبادت وہی کرے اور کوئی نہ کرے۔ کہا یہ شخص مکہ چلا جائے، مکہ شریف چلا جائے، کعبہ شریف چلا جائے، وہاں کے مقامات سے بات کرے اور تھوڑی دیر کے لیے کعبہ شریف خالی کرا دے
اور طواف کرے اس وقت یہی اکیلا ہوگا جو وہ عبادت کرنے والا ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا. وہ غوث پاک کی تعلیم علمی کے زمانے کا واقعہ کہ اس وقت بہت بڑے بزرگ مشہور تھے جنہیں اس زمانے کا غوث کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا اس زمانے کا غوث؟ اور ان کے بارے میں مشہور تھا حضرت کرامتیں تو تھیں، مگر جب چاہے تب حاضر ہو جاتے تھے، جب چاہے غائب ہو جاتے تھے. مجمع میں بیٹھے اچانک مجمع کی نظر سے غائب، دروازہ بند ہو غائب ہو جاتے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے ساتھیوں کو معلوم ہوا کہاں اس اللہ کے بندے اللہ کے ولی کی زیارت کرنے جانا چاہیے. تو ساتھ میں ایک نے سہا اور بڑا ہوشیار تھا، اور ابو سعید عبداللہ محمد وہ بھی ساتھ میں ہو رہی ہے. راستے میں ابن سخا نے کہا میں وہ غوث کے بارے میں سنا ہوں، غوث ایسے ہیں ویسے ہیں، ایسا سوال کروں نا جواب دے بھی سکیں. تو ابو سعید عبداللہ محمد نے کہا میں سوال کروں گا، دیکھوں گا جواب کیا ملتا ہے. اور غوث پاک کیا فرماتے ہیں میں سوال کچھ نہیں کروں گا، میں ان کی بارگاہ سے فیض لوں گا، اور ان کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے ان کی زیارت کروں گا، ان سے فیض لوں گا، ان سے سوال نہیں کروں گا، ان سے امتحان نہیں لوں گا. تینوں گئے تو غوث آئی تھی بیٹھے. اچانک دیکھا کہ اس دروازے بند ہیں اور حاضر ہو گئے. حاضر ہوتے ہی جیسے ہی بیٹھے سلام کے عالم نے کہا یا ابن سخا تسألنی عن مسألة لم أدع لها جوابا وهو كذا وجوابها كذا وإني أرى نار الكفر تلتهب فيك. ابن سخا تو مجھ سے ایسا سوال کرے کہ مجھے جواب دینا ہے. سن جواب بعد میں، تیرا سوال یہ ہے جواب یہ ہے. دونوں بتانے کے بعد فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تو اس بے ادبی کی وجہ سے کفر کی آگ میں جل رہا ہے. ابو سعید عبداللہ سے کہا اللہ تسألنی عن مسئلتی تنظر ما قلت فی، تم سے ایسا سوال کرے گا کہ دیکھے گا کہ میں کیا جواب دیتا ہوں. وہ قضا و جواب ہوا قضا، ہاں یہ سوال دینا ہے، اس کا جواب یہ ہے. اور پھر کہا تتحزن علیک الدنیا الی شحنۃ اذنیک، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی نوک تک پہنچی ہوئی ہے. اور پھر حضور سے پاک کی طرف محبت بھرے انداز میں فرمایا یا عبد القادر قد قلت اللہ ورسولہ بِأَدَبِ. عبد القادر تم نے اپنے ادب کی وجہ سے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے. وَإِنِّي أَرَاكَ فِي بَغْدَادَ وَقَدْ قَعَدْتَ عَلَى الْمِنبَرِ مُتَكَلِّمًا عَلَى الْبَلَدِ قَدَمِ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ اللَّهِ وَإِنِّي عَلَى الْأَوْلِيَاءِ رقابهم بإجلالك. عبد القادر تم نے اپنے ادب سے اللہ رسول کو راضی کر دیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد شریف کا منبر ہوگا جہاں پہ چل کر کے تم اعلان کرو گے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اور اولیاء کرام تمہاری رحمت کی وجہ سے تمہارے قدم کو اپنے گردن پہ لے رہے ہوں گے. زندہ باد زندہ باد. پھر کیا ہوا؟ ابن سخا پڑھ لکھ کے بہت ہوشیار، بہت بڑا منافق، جو بھی آتا ہے بہت فوراً چپ کرا دے. یہاں تک کہ خلیفہ کے دربار میں چلی ہوئی اور پھر شہرت ہوتے ہوتے عراق سے سیریا میں بھی ہوئی. سیریا کے مسلمان انہوں نے مانگ کی ڈیمانڈ کی کہ ہمارے یہاں عیسائی باتیں بہت پریشان کرتے ہیں، اسلام کے تعلق سے ایک سوال ہوتے ہیں، ایسا عالم ہم کو چاہیے جو سب کو چپ کرا دے. سمجھ رہے ہیں؟ جو سب کو چپ کرا دے اس کا کمال نہیں ہے. ذاکر نالائق کا کوئی کمال نہیں ہے، قادری کا کوئی کمال ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں اگر کسی بڑے کے سامنے خود چپ ہو جائے وہ کمال ہے. یہ سب کو چپ کرا دیتا ہے، اس کو ہمارے یہاں بھیجو، یہ اس کی ضرورت ہے. بھیجا سیریا میں. وہ ایک حدیث یاد آئی، اس نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. یہ
آدمی اچھے کام کرتا ہے، جنتی کام کرتا ہے، اچانک اس کا نوشتے کا تقدیر، اس کا لکھا ہوا اس کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر جہنمیوں کا کام کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی برا کام کرتا ہے، جہنمیوں کے کام کرتا ہے، وہ اچانک اس کا لکھا ہوا سامنے آتا ہے اور کوئی اچھا کام کر لیتا ہے۔ 22,000 کے یزیدی لشکر میں حضرت بھوری بھی تو تھے نا، کیا بات ہے، جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین کی گرفتاری کے لیے وہ آئے تھے، زور سے بولو، مگر تو ان کا ادب تھا۔ یہ 2 محرم و حرام کو امام حسین نے ان کو پوچھا کہ اور الگ نماز پڑھو گے یا میرے پیچھے؟ آپ کے ہوتے ہوئے اے میرے رسول، ہم میں سے کون امام ہو سکتا ہے؟ آپ ہی ہمارے امام ہیں۔ اس ادب میں حضرت حور کو جہنمیوں سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا ہے۔ یہ جو ادب ہے، اللہ اکبر، تو اس کو بھی غلامی افسریہ والوں نے وہاں اس کی وجہ سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس کی وجہ سے یہ کام ہوگا۔ اللہ چاہے نا مجھ سے کام لے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، سمجھ لیں۔ قرآن جو ہم آسانی کے ساتھ آج پڑھ رہے ہیں وہ حجاج بن یوسف نے اعراب لگوائے ہیں۔ کیا بات ہے، توجہ ہے نا؟ جی اتنا بڑا داری، کئی صحابہ کرام کو شہید کرنے والا، تو اچھے کام یہ دلیل نہیں ہے۔ بہت کو توجہ ہے نا؟ اس کی وجہ سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، مگر ایک دن بادشاہ نے کہا ایسا کون ہے یار اس کو ہمارے دربار میں بھی بلایا جائے۔ دربار میں آنا جانا شروع ہوا اور ایک دن بادشاہ کی لڑکی پہ نظر پڑی، میں شادی کروں تو اس سے۔ بادشاہ نے کہا مجھے تو ایسے آدمی کی ضرورت ہے مگر عیسائی بننا پڑے گا۔ اس نے کہا میں تو تیار ہوں، عیسائی بن گیا۔ کیا فرمایا تھا اس سے پاک نے، انی آرام نار الکفر تلتہب فیک، میں کفر کی آگ میں تجھے جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں میرا حال یہ ہوا کہ میرے پاس بھی بہت کچھ علم آیا، یہاں تک کہ خلیفہ کے دربار میں جگہ مل گئی، مگر دنیا رات میں دین میرے ارد گرد رہتی تھی، اسی میں دعا رہتا تھا۔ اور ادھر غوث پاک زور سے ایک دن وہ غوث نے فرمایا تھا، وہ آیا کہ غوث پاک نے جب فرمایا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، حضرت علی بن مصافی سے لوگوں نے پوچھا اس وقت کا حالت کیا تھا؟ کہا اس وقت خالص غوث پاک کی محفل میں 700 اولیاء کرام وہاں بیٹھے تھے، مگر انہوں نے تو گردن جھکائی، جو جہاں تھا خراسان کے جنگل میں غریب نواز عبادت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہاں صرف گردن پر نہیں بل علی راسی و عینی، اے عبد القادر آپ کا جو ہے قدم مبارک میرے سر پر بھی ہو، میری آنکھوں پر بھی ہو۔ وہ قیادت فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہاں پہ یہ سر ہے، جہاں جہاں ہو رکھو قدم ہوتی ہے۔ تو یہ ادب جو ہے سبحان اللہ، علم ہی وہ نہیں ہے، ایسے ہی اعلیٰ حضرت زور سے بھائی علم تو اوروں کے پاس بھی تھا نا، تھانوی کوئی ایسا نہیں، تھانوی امبیڈکری نانوتوی اس علم بہت زیادہ تھا، مگر ان کے پاس ان کے اساتذہ کا تو نہیں، رسول اللہ کا بھی ادب نہیں تھا۔ توجہ ہے نا؟ تو مارے گئے، مگر اعلیٰ حضرت جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں فتاوی رضیہ کی اتنے جدے لے کر کے آیا ہوں، یا رسول اللہ میں ادب لے کر کے آیا، یعنی جو ہے فلسفہ منطق علم فن نہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو تیرا باپ ہے وہ لانا بیٹا تیرا۔ اور پھر سب کو چیلنج کرتے ہیں، علم اتنا ہے کہ آج کے وہاں بھی آپ نے دیکھا ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ آدمی غضب کا تھا، آدمی پڑھنے کا تھا، یہ دکھائی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آج بھی ان کی کسی دلیل کا جواب نہیں، ان سب کو چیلنج جب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں رضا کے سامنے کی تاب کس نے، رضا کے سامنے کی تاب کس میں، کیوں اتنے علوم و فنون کے ماہر ہیں، اس لیے
اتنی کتابیں لکھی اس لیے نہیں فرماتے رضا کے سامنے کی نہ کھان بھی آ سکتا ہے، نہ بیٹھ بھی آ سکتا ہے، نہ نانو بھی آ سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے بڑے سے بڑا اہل حدیث آ سکتا ہے، نہ قادیانی آ سکتا ہے، نہ عالیہ آ سکتا ہے. رضا کے سامنے کی کام کس میں؟ کیوں؟ علم کی وجہ سے نہیں. فلک وار اس پہ تیرا ضد ہے یا اور دیکھو سوال کا سایہ ہے خوش بنا ہے غوث اعظم، کیوں ڈرتے ہو اللہ تم کسی سے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم. ایسی آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول والے میری سرکار کے جو فقیہ بھی ہے، عالم بھی ہے، محسن بھی ہے، مجدد بھی ہے، مجدد نہیں مجدد اعظم ہے. مگر کیا کہتے ہیں اس نشانی کے جو سر ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تجھ سے در سے سب سے ہے وہ چھوڑ اس وقت. میری گردن میں بھی ہے دودھ کا دورہ تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائے سلانے بردار نیند میں بھی ہوں تو دے. اور اگر ان میں سے کوئی گناہ کے قریب جائے تو گناہ کرنے سے پہلے اسے موت آ جائے. اللہ اکبر. دعا کرنا ہے. اللہ اکبر. ادھر غوث پاک مسکرائے. اب شیخ یہ آقا مقام ہے. عبد القادر اس مقام پر فائد ہوگا، اللہ سے دعا کرے گا یا اللہ میرے مریدوں کے مرید قیامت تک جو میرے سلسلے میں آئے وہ اس وقت تک دنیا سے نہ جائے جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ ہے غوث پاک کا مرید توبہ کے بغیر نہ جائے. کسی کو معلوم ہے کہ کب جانا ہے؟ تو کیا فرمایا غوث پاک نے؟ اپنی ایک مجلس میں ارشاد فرمایا فلا تتولوا ولا تبسفوا فلا تتولوا بالتوبہ ولا تبسفوا بالاعتذار الى خالقكم في آناء الليل واطراف النهار. سن لو توبہ کے معاملے میں سستی نہ کرو. اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے اور عذر پیش کرنے، گناہوں کی توبہ کرنے میں رات اور دن کے ہر لمحے میں ذرہ برابر جو ہے سستی نہ کرو. ہمیشہ توبہ کرنے میں جلدی کرو. فلا تولوا، سستی نہ کرو. توجہ ہے، یاد رکھیں. بس خالص یہ رب کا وہ در ہے. خالی کہنے والا اتنا تو کہہ دے کہ اے رب میں گنہگار ہوں. اللہ اللہ. آپ نے بھی بخاری شریف میں حدیث پڑھی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انا عبدا اذا اصاب ذنبا فقال یا رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لی. اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو فرماتے ہیں وہ بندہ کبھی بھی کہے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہوئی ہے، فاغفر لی، مولا معاف فرما دے. اللہ فرشتوں سے کیا فرماتا ہے؟ بخاری شریف میں علیم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بی، کہ میرا بندہ جانتا بھی ہے اس کا کوئی رب ہے جو بخشنا بھی ہے اور پکڑ بھی کر سکتا ہے. غفرت عبدی، میں نے بندے کو اسی معرفت کی وجہ سے، اسی جانکاری کی وجہ سے، اس نے اتنا تو جانا کہ اس کو کوئی معاف کرنے والا ہے، میں نے اسے معاف فرما دیا. اللہ اللہ. ثم مکث ماشاء اللہ. پھر حدیث میں پھر بندہ جتنا چاہے نا اتنا گناہوں سے رکے رہتا ہے. پھر پوری صحبت مل گئی، پوری سنگت مل گئی، یا نفسانیت کی وجہ سے پھر آ گیا. پھر جو ہے پھر کہتا ہے یا رب انی اذنبت ذنبا، مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، فاغفر لی، ہاں مجھے معاف فرما دے. اللہ پھر فرماتا ہے علیم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بی، میرا بندہ جانتا بھی ہے. پھر فرماتا ہے غفرت لعبدی، میں نے بندے کو معاف فرما دیا. ایسے 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ زور سے بولو. 3 مرتبہ. بار بار. کب تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ ما دامت ارواحهم فی الصالحین،
جب تک روح جسم میں ہے، شیطان نے کہا وعزتی کا وجلالک یا رب لا ابرہو ابری عبادت، اے رب تیری عزت و جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، مادامت اللہ کی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں ہیں میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ نے بھی فرمایا وعزتی و جلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، مجھے بھی میرے عزت و جلال کی قسم جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ یا رسول اللہ۔ خواجہ حسن بصری کی درس حدیث میں ایک عورت آتی تھی، شاگردہ تھی آپ کی، اللہ شوہر کا انتقال ہو گیا، کیا ہو گیا؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، مالدار بھی تھی، بچہ جوانی کے قریب تھا، عورت نے سوچا دوسری شادی کروں گی، شوہر تو مل جائے گا مگر اس کو باپ نہیں ملے گا، شادی نہیں، بچے کی پرورش میں لگ گئی، اور پھر بچہ جو ہے بڑا ہو کر مال بھی تھا، سب کچھ تھا، ادھر باپ کا سایہ نہیں، بھٹک گیا، شراب کباب دوستوں کی سنگت میں نہ اپنے دین برائی میں مبتلا، نہ سدھرائے، نہ بات بات کہے بیٹا مان جا، بیٹا سدھر جا، نہیں۔ خواجہ حسن بصری بار بار اسے سمجھاتے، کبھی ماں لے جاتی مجلس میں، کبھی خواجہ حسن بصری خود آتے۔ ایک دن خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، اللہ اللہ اللہ، دل پر مہر لگتی ہے تو پھر باتیں اثر کرتی نہیں، لگتا ہے سائنس پر مہر لگی ہے اب یہ نہیں سوچے گا۔ کرتے کرتے وہ نوجوان کہاں گیا؟ بستر پر، طرح طرح کی بیماریاں، اب طرح طرح کے گناہ تھے تو بیماری میں بھی مبتلا ہوا، اب پاؤں گھسیٹنے لگا۔ خواجہ حسن بصری نے تو سمجھانا چھوڑ دیا، آنا چھوڑ دیا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، زور سے ماں پھر بھی کہتی ہے بیٹا اب نہیں لگتا کہ تو اٹھ سکے، ابھی بھی توبہ کر لے۔ ایک دن ماں بہت کہنے لگا ماں اب میری توبہ قبول ہوگی؟ ماں قبول ہوگی کہاں بیٹا، رب کی رحمت کے دروازے ابھی بھی کھل رہے ہیں، توبہ تو کر لے۔ کہا ماں اگر حسن بصری آ جائے اور وہ آ کے اگر توبہ کرا لے تو میرے لیے سند ہو جائے، میرے لیے کیا ہو جائے؟ سند ہو جائے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں جاتی ہوں۔ بیٹا کہتا ہے ماں سن لو، مجھے نہیں لگتا کہ خواجہ حسن بصری آئے، بغل میں رہتے تھے، اگر وہ منع کرے نہ آئے تو مجھ سے کہنا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے، اللہ، اگر نہ آئے تو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے۔ ماں گئی، خواجہ حسن بصری دوپہر میں کھانا کھا کے اٹھ گئی تھی، دستک دی، کون من کا کہا دبا کسی دبا کے کہا حضور آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بیٹا جو ہے آخری اس میں پڑھا ہے اور چاہتا ہے دعا کرے۔ خواجہ حسن بصری نے سوچا اتنی مرتبہ سنا ہے پھر کوئی چال چلے گا، پھر میرا ٹائم ویسٹ کرے گا، کہا میں نہیں آؤں گا، بہت سمجھا چکا اسے تو روز کا معاملہ ہوا، بس مجھے سنا ہے میں نہیں آؤں گا۔ کہا حضور اس نے کہا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو اس کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، کبھی کچھ نہیں کیا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ماں روکی ہوئی، ماں کو خالی ہاتھ دیکھا، بیٹا کہنے لگا ماں کیا ہوا؟ خواجہ حسن بصری نے آنے سے تو انکار کر دیا مگر تیری نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا، اس نے کبھی کچھ نیکی کی نہیں ہے، بس چوٹ لگی۔ یہ دل کے ٹوٹنے کا نام ہی تو ہے کہ رحمت آ جائے۔ دل ٹوٹا، کہنے لگا ماں اب مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ بیٹا کیوں؟ اس لیے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنے سے خواجہ حسن بصری نے انکار کر دیا وہ کتنا بڑا بنے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے دوسرے مسلمان بھائی کو کر دیا عذاب آئے اللہ، اور میں مر جاؤں تو میں اپنا دوپٹہ جو ہے میرے گلے میں باندھ کے جس طرح مرے ہوئے کتے کو گھسیٹ کر کے پھینکتے ہیں، ماں ایسے ہی مجھے گھسیٹ کر کے اپنے گھر کے صحن میں وہاں دبا دینا، دفن کر دینا، مجھے قبرستان میں بھی مت لے جانا، میں کتنا برا ہوں۔ یہ کہتے کہتے روتے روتے اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ ماں نے آنکھیں بند کی، ابھی ماں آنکھیں بند کر رہی تھی کہ کسی نے دروازہ پہ